ذکر کر سونے محبوب من ٹھاردا، دوستا غم تیرے تو پرے رہن گے، کردہ رو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ، اسے نال سینے ٹھرے رہن گے، کردہ رو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ، اسے نال سینے ٹھرے رہن گے، ذکر کر سونے محبوب من ٹھاردا، پھل دروداں دے آقا تو رہی واردا، بن کے منگتا رویں سونی سرکار دا، پھل دروداں دے آقا تو رہی واردا، بن کے منگتا رویں سونی سرکار دا، جڑا منگتا ہے آقا دے دربار دا، جڑا منگتا ہے آقا دے دربار دا، اس دے پلے بھرے رہن گے، کردہ رو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ، اسے نال سینے ٹھرے رہن گے۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ حافظ و قاری محمد مدثر رضوی صاحب سے قرآن کریم کے حوالے سے ان لوگوں کا ذکر سنا جو جہنم میں اس وجہ سے جائیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں۔ قرآن میں ان کا ذکر ہوا، پوچھنے والوں نے پوچھا، یعنی اللہ کریم جل شانہ نے وہ جو قیامت کو منظر بیان کرنا، منظر بنانا ہے نا، وہ بیان کیا۔ حالانکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جنت جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ جو دوزخ ہے وہ ساتوں زمینوں سے بھی نیچے ہے، اسفل السافلین، سب سے گہرائی میں، یعنی ساتوں زمینوں سے نیچے دوزخ ہے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، یعنی درمیان میں اتنا فاصلہ ہے، جنت کا اور دوزخ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، 7 زمینیں 7 آسمان، اتنا فاصلہ ہے، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں پھینک دے گا، بھیج دے گا، تو پھر اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے میں جنتیوں کو جہنمی اور جہنمیوں کو جنتی دکھاؤں گا۔ جہنمی دیکھ رہے ہوں گے جنتیوں کو اور جنتی دیکھ رہے ہوں گے جہنمیوں کو، اور جہنمیوں کو سوال کریں گے جنتی، پوچھیں گے سوال کرنے والے سوال کریں گے تم کیوں جہنم میں ڈالے گئے، تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین۔ یہ پہلی چیز انہوں نے ذکر کی ہے کہ وہ آگے بھی ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہم پہلی بات پہ ہی بات کو لے کے چلیں گے، نماز بندے پر فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بندہ نماز میں تاخیر ہو جائے تو وہ اپنی پڑھ سکتا ہے، بعد میں اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔
لیکن جمعہ وہ چیز ہے کہ جمعہ اگر قضا ہو جائے تو اپنا جمعہ نہیں پڑھ سکتا. یہ مسئلہ ہے فقہی اعتبار سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر جمعہ کی نماز ہو گئی اور لوگ بعد میں پہنچے تو چلو جی جماعت ہو گئی تو ہم اپنا جمعہ پڑھ لیں. اپنا جمعہ نہیں پڑھ سکتے، جمعہ ختم. تو اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے لیے قرآن میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعوں کی نماز کے لیے تمہیں صدا دی جائے، ندا دی جائے، اذان دی جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یہ فاسعوا سعی سے ہے. سعی کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان جو دوڑنا ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. وہاں آہستہ چلنے کی اجازت نہیں، تیز چلنے کی بھی اجازت نہیں، بھاگنے کی اجازت ہے. یہ حج کا ایک رکن ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا، دوڑنا. ان مخصوص علاقوں میں، جگہوں میں وہاں پر نشان لگے ہوتے ہیں، ان جگہوں پر دوڑنا ضروری ہے. نہیں دوڑیں گے تو صحیح نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی تو حج نہیں ہوگی. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ جمعہ ایک ایسی نماز ہے کہ جب اس کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد آرام آرام سے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، بھاگ کر جانے کی اجازت ہے. مطلب کیا ہوا کہ اذان سے پہلے جمعے کی تیاری مکمل کر لو، اور جیسے ہی اذان ہو تم اس سے پہلے مسجد میں موجود ہو. اور اگر رہ گئے ہو، اذان شروع ہو گئی ہے تو سارے کام چھوڑ کے دوڑنا شروع کر دو. اور فقہی مسئلہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور بندے کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جماعت کھڑی ہے، میری رکعت رہ جائے گی، رکعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑ کے میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، اس کو اجازت نہیں ہے دوڑ کر شامل ہونے کی. آرام آرام سے آئے، رکعت میں مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی قدم تیز چل لے تو کوئی حرج نہیں. اور اگر رکعت جاتی ہے تو جائے، دوڑنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ تم مسجد میں آ رہے ہو، مسجد میں دوڑ کر آنا منع ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز کے لیے رکعت جانے کے خطرے کے لیے مسجد میں دوڑ کر رکعت کو پانا اس کی ممانعت ہے، دوڑنے کی اجازت نہیں. لیکن دوسری طرف جمعوں کی نماز ہے تو اذان ہو گئی ہے تو اللہ فرماتا ہے آرام آرام سے نہیں چلنا، تیز تیز نہیں چلنا، بھاگ کے پہنچو. کس کو کہا ہے؟ ایمان والوں. کس کو کہا ہے؟ تو ایمان والا تو جمعے سے پہلے تیاری کر کے مسجد میں پہنچا ہوتا ہے. میں ادھر سے نکلا ایک جگہ، میں نے وہ ایک آج دستار فضیلت کی محفل تھی، وہاں پہنچا. وہاں سے پھر میں ایک اور مسجد میں جمعے سے پہلے تقریر پہلے بھی کرتا ہوں، وہاں پہنچا. اور تیسری جگہ یہاں حاضر ہو گیا ہوں. میں یہاں سے جب گزرا تھا تو کچھ بندے مسجد میں یہاں پر لیٹے ہوئے تھے، وہ جمعہ پڑھنے گاؤں سے آئے ہوئے تھے، وہ اذان سے پہلے یہاں موجود تھے مسجد. میں نے دیکھا اس کونے پر ایک بندہ لیٹا ہوا تھا. ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، یہاں مسجد میں قریباً 1 بجے کے لگ بھگ اذان ہوتی ہے، اور میں یہاں سے تقریباً 12:15 کے بعد نکلا ہوں. 12:30 میں نے پہنچنا تھا تو یہاں مسجد میں بندہ موجود تھا جس کو پتا ہے کہ آج جمعہ ہے، اور گھر سے وہ تیاری کر کے نکلا. صبح کے وقت ہی نماز کے فوراً بعد ناشتہ کر دو جلدی، جس نے روزہ رکھا اس روزے کے وقت سے تیاری اس نے کر لی ہے، نہا لیا، غسل کر لیا، میں نے جمعہ پڑھنے جانا. اور جو ہمسائے ہیں یا شہر کے ہیں یا قریب کے ہیں، وہ ہو گئی اذان، کوئی نہیں چلے جانے ہاں، کوئی نہیں چلے جانے ہاں. وہ اگر اپنی مرضی سے آئیں گے جمعے کا ثواب نہیں پائیں گے. جمعے میں آنے کے لیے جمعے کی اذان شرط ہے، جب ہو گئی ہے تو مسجد میں پہنچو. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا فاسعوا فاسعوا، دوڑو دوڑو دوڑو، بھاگو بھاگو. قرآن کہہ رہا ہے، رب فرما رہا. اور آج ہمارا طرز انداز اور طرز تکلم اور کیا طریقہ کیا ہمارا، ہم اذان کے بعد جو ہے وہ پانی بھرتے ہیں، پھر اس کے بعد کپڑے استری کرتے ہیں، پھر غسل کرتے ہیں، پھر کپڑے بدلتے ہیں، دوسری اذان بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ خطبہ بھی ہو جاتا ہے، رکعت بھی پہلی نکل جاتی جمعے میں آتے ہیں. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جو بندہ اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہے یا اذان سے قبل مسجد میں پہنچ جاتا ہے، فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، رجسٹر لے کر اس کا نام لے کھڑے ہوتے ہیں.
پہلے آنے والوں کا جو پہلا گروہ آتا ہے نا مسجد میں، پہلے شروع میں، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب۔ اس کے بعد آنے والوں کا اتنا ثواب ہے جتنا گائے یا بھینس ذبح کرنے کا ہے۔ اس کے بعد آنے والوں کا بکری بھیڑ جتنا ثواب ہے، اور اس کے بعد آنے والوں کا مرغی اللہ کے نام پر قربان کرنے کا، اور اس کے بعد آخر میں آنے والوں کا انڈا اللہ کے نام پر دینے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو رجسٹر بند کر کے فرشتے جو نام لے کر ہوتے ہیں وہ بند کر کے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت آنے والوں کا نام جمعے میں نہیں لکھا جاتا، یہ رجسٹر نماز کے بعد اللہ کی جناب میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ عمر ساری نماز پڑھتے رہے جمعے کی، قیامت کے دن اللہ کہے گا تم نے تو جمعہ پڑھا ہی نہیں۔ یا اللہ میں نے تو پڑھا تھا، فرمایا یہ رجسٹر ہے میرے پاس میں تیرا نام ہی نہیں ہے، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ نہیں اسی تو پڑھے، اسی ہو سکتا تسی اللہ تو بھول گیا ہمیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہے گا فرشتوں نے لکھا ہے، اللہ ہو سکتا ہے فرشتے دی میرے نال کوئی لڑائی ہوئی ہوئے تو مخالفت ہے جو نہ میرا نام چھڑ دیتا ہوئے، میں نے تو جمعہ پڑھا ہے۔ اللہ فرمائے گا کس وقت آیا تھا؟ اور مولوی صاحب جی اس لیے جو رکوع نہیں سی کیتا تو میں رکوع میں جو رڑ گیا سا آ کے، اللہ فرمائے گا وہ جمعہ نہیں ہے۔ حالانکہ رکعت رکوع میں جب مل جائے نا تو جماعت کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت جس رکوع میں ملیں گے اس رکعت میں شامل ہونے کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن جمعہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے، نبی کی طرف سے جو حکم ہے وہ ہے اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچنا، رکعتوں میں پہنچنے کے لیے نہیں۔ یہ حکم علیحدہ ہے، قرآن یہی بیان کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب صلاۃ جمعہ کے لیے ندا ہو، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فرض نماز کے لیے دوڑنے کی اجازت نہیں، جمعے کے لیے دوڑنے کا حکم ہے، تو دونوں کا فرق نہ ہوا؟ کیوں بھلا؟ آپ نہیں سمجھے؟ سمجھنے کی کوشش کریں تو اوکھا مسئلہ نہیں ہے، آسان ہے۔ اس لیے کہ جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں سے پہلے تقریر نہیں ہوتی، خطبہ نہیں ہوتا، اس میں اذان کے بعد سنتے پڑھی جاتی ہیں، بیٹھ کے بندہ اپنا ذکر کرتا ہے، جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت میں شامل ہونا ہے۔ اگر آپ 1 منٹ پہلے آئے ہیں، 2 منٹ آئے ہیں، 5 منٹ آئے ہیں، سنتے پہلے پڑھ لیے، سبحان اللہ نہیں پڑھی تو نماز کے ساتھ شامل ہو گئے، ثواب مل گیا، بعد میں سنتے پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن جمعوں کے لیے اگر آپ رہ گئے ہیں تو جمعہ تو آپ بعد میں پڑھ ہی نہیں سکتے، اور اگر آپ آئے اس وقت ہے جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اللہ کے رجسٹر میں تو اس کا نام بھی نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے فرمایا کیونکہ اذان ہونے کے بعد جمعے والے دن خطیب کی ذمہ داری ہے، وہ ممبر پر بیٹھے، نبی کی سنت ہے، اور ان کو دین کے مسائل سنائے، قرآن پاک، حدیث پاک، فقہ کے مسائل، دین کے مسائل وہ سنانا عالم دین کے ذمے ہے، سنت ہے، میرے نبی نے بیان کیا ہے، اس لیے سارے علماء بیان کرتے ہیں۔ ان علماء کی ذمہ داری ہے تو عوام کی اللہ نے ذمہ داری ساتھ لگا دی ہے۔ فرمایا ادھر مولوی صاحب اذان کہیں گے تو خطبہ پڑھنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے ممبر پہ بیٹھیں گے، وہ اکیلے نہ بیٹھے رہیں، تمہاری ذمہ داری اذان ہوتے ہی تم مسجد میں پہنچ جاؤ، لیٹ ہو گئے تو بھاگو۔ تو پتہ چلا تقریر سننے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ جلدی تقریر کے لیے پہنچو، اور مولوی صاحب تقریر کرتے رہے، بندہ کہا نہیں یہ فرض ہی پڑھنا ہے نا، تقریر سننی کوئی ضروری ہے؟ تقریر سننی کوئی ضروری ہے؟ جمعے والے دن تقریر سننا کوئی ضروری ہے؟ تو وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ لے، اس کی آگے تفسیر پڑھ لے، پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، تقریر سننا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں جو اتنی پہلے آئے ہوتے ہیں اور بعد میں بالخصوص یہ کہا، حافظ شبیر صاحب بیٹھے، ان سے پوچھے بھئی آپ، کہتا جی میں آج فلانی ہوں منچن آباد گیا سا جی، گرمی ہے جو دھوپ چ میں اتو بجے ہاں، فون کر کے پوچھتا ہے حضرت صاحب جمعہ پڑھاؤ گے؟ کئی باری جمعہ نہیں نہ ہوتا، اگے پیچھے میں ہو جانا، جمعہ پڑھاؤ، ہاں جی پہنچا پڑھاواں گے تسی، اور جی میں منچن آباد میں کہو تو جی دھوپ چ میں آواں تے اگو تسی نہ ہو تو میرا تو سفری بیکار چلا جائے گا۔ میں کبھی وہ اپا جمعہ ادھر منچن آباد پڑھ لیں، باول نگر پڑھ لیں، نہیں آپ کی تقریر سنتے ہیں نا تو ہفتے کی بیٹری چارج ہو جاتی، ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی۔ جن کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہی محبت کا اظہار کرتا ہے، جمعے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ میں اشارے سے بات کر دیتا ہوں، پہلے بھی پچھلے جمعے بھی میں نے کی ہے، رات جو گزری ہے نا، اس رات یہاں پر ختم قرآن تھا،
مسجد میں ختم قرآن تک قاری صاحب بھی تھے، حافظ شبیر صاحب، ایک دو دوست اور بھی شاید یہاں بیٹھے ہوں وہ بھی تھے، حافظ مدثر صاحب تھی، اور بھی کئی مسجدوں میں ختم قرآن تھا، کل بھی تھا، پرسوں بھی تھا، 2-3 دن سے ختم قرآن شروع ہو گئے۔ یہ صدر عیدگاہ کا یہ اعزاز ہے کہ یہاں سب سے کم نمازی ہوتے ہیں۔ میں جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوا تھا میں نے مسجدوں کا سروے کیا تھا، ہر مسجد تقریباً 5 سے 6 صفیں تھیں، اور صدر عیدگاہ میں 5 سے 6 نمازی نہیں تھے۔ یکم رمضان کو، 2 رمضان کو، 3 رمضان کو، 8 رمضان کو 5 سے 6 نمازی نہیں تھے، اور رات میں یہی تھا، زیادہ سے زیادہ میرے خیال 15-20 بندے ہوں، بچے ملا کے چلو کوئی اس سے 5-10 زیادہ ہو جائے۔ اور جمعہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ مسجد جو تھی وہ چھوٹی ہو گئی ہے، ہمیں بڑی کرنی پڑی، پھر ہم نے اور دوسری منزل بھی ماشاءاللہ یہ دیکھے تیار ہو گئی ہے، شٹرنگ بھی اب زیادہ کھل گئی ہے، تھوڑی کھل گئی ہے، زیادہ رہتی وہ 1-2 دنوں میں کھل جائے۔ جمعے والے دن آتے ہیں کوئی کسی گاؤں سے، کوئی کسی گاؤں سے، کوئی کسی محلے سے، کوئی کسی محلے سے، کوئی کسی شہر سے، کوئی کسی شہر سے۔ مجھے یاد آتا ہے میں ایک دفعہ میں نے جمعہ چھوڑا تھا، یہ 70 چک ہے اس کا مراد کا، وہاں میں نے جمعہ پڑھایا تھا، یہ کوئی 2-3 سال پرانی بات ہے، شاید اس سے بھی زیادہ دن ہو۔ مدرسوں کے چندے کے لیے گیا تھا، یہ گندم کے سیزن میں گندم وہاں اکٹھی کرنے میں نے کہا، امام صاحب نے کہا جی جمعے والے دن ہمارا رش ہوتا، آپ جمعہ پڑھائیں، ہم گندم آپ لے جائیں۔ تو میں وہاں گیا، واپس جب میں آیا تو ایک بابا جی سفید ریش، اب وہ اس کے بعد مجھے نظر نہیں آئے، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، فوت نہ ہو گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے اس دن سے وہ دل ہار گئے ہوں، بیٹھے تھے وہاں پر، علامہ علی رضا صاحب بھی بیٹھے تھے وہاں۔ انہوں نے مجھے کہا حضرت صاحب آپ جمعے پر نہیں تھے۔ میں نے کہا میں آج وہ 70 جمعہ پڑھانے گیا تھا۔ اس نے کہا آپ مجھے جانتے؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ آپ دیکھتے میں جمعہ پڑھنے آتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جمعہ پڑھنے آتے ہو۔ کہتا ہے میں لطیف آباد سے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ یہ فورٹ آباد سے پہلے ہے، 14-15 کلومیٹر فورٹ آباد سے ارے ہے، لطیف آباد یتیم والا کے بالکل قریب ہے۔ میں لطیف آباد سے جمعہ پڑھنے آیا ہوں، آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آتا ہوں، وہاں سے راستے میں شہر بھی آتے، مسجدیں بھی آتی، جمعے بھی ہوتے ہیں، آپ کی تقریر سننے آتے، اور اگر آپ نے 70 جا کے جمعہ پڑھانا تو ہمیں بتا دیا کریں، پھر ہم اپنے شہر میں جمعہ پڑھ لیا کریں گے۔ تو پتہ چلا کچھ لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں کسی وجہ سے، سرکار کی وجہ سے ہو سکتا ہے کرتے ہوں، قرآن کی وجہ سے کرتے ہوں، بابا جی کی وجہ سے کرتے ہوں، کوئی نسبت ہو سکتی ہے۔ جمعے والے دن الحمدللہ یہاں رش ہوتا ہے، تو آپ اس رش کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ تقریر سننے آتے ہیں نا، آگے پیچھے تو یہاں بندہ نہیں ہوتا۔ جمعے والے دن بندے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی، پریشانی ہوتی، تو کیوں آتے؟ تقریر سننے آتے ہیں نا۔ تو ان کو پتہ ہے کہ تقریر سننا، نماز پڑھنا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے جمعے والے دن صرف نماز نہیں پڑھنی، تقریر بھی سننی ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ کو منع کر دیا، کاروبار بند کر دیں، اپنا جو لین دین ہے اس کو ختم کر دیں، دوڑ پڑیں، اذان سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچیں، اور وہاں پر جو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس ذکر میں شامل ہو جائیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور یہ حدیث پاک ہے، شفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لی، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ محبوب جہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے وہ حقیقت میں ہمارا ہی تو ذکر ہوتا ہے۔ تو جہاں محبت رسول کے جام ملتے ہوں، عشق رسول کے اسباق پڑھائے جاتے ہو، جہاں حضور کے عشق کی چاشنی ملتی ہو، لوگ وہاں آتے ہیں تو وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ اللہ کے ذکر میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں۔ یہ قرآن کے مطابق ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے پہنچو۔ باقی نمازوں میں دوڑنے کی اجازت نہیں، جمعے والے دن دوڑنے کی اجازت ہے۔ کس لیے؟ تقریر سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے، کرنے کے لیے پہنچو، دوڑ کے پہنچو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور جو کاروبار ہے، خرید و فروخت ہے، وہ بند کر دو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک، شہر میں جہاں مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، یہ پہلی اذان سے لے کر آخری اذان تک کاروبار کرنا گناہ ہے، حرام ہے۔ بندہ کہتا کوئی نہیں جی میں پہنچ جانا، جماعت ہونے والی میں کرتا نا، کئی ہمارے دوست ابھی بھی دکانیں کھول کے بیٹھے،
یہ سامنے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں دکانیں کو، یہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے، یہ سامنے دکانیں نظر آ رہی ہیں کھلی، اور بینک بھی ساتھ کھلا نظر آ رہا ہے، خوشحالی بینک سامنے۔ کیوں نہیں آئے وہ نماز کے لیے؟ کیوں نہیں آئے وہ تقریر سننے کے لیے؟ وہ مجبور ہیں، ان کا افسر چھٹی نہیں دیتا، بینک کا ٹائم ہے، اس ٹائم سے پہلے جانے کی اجازت نہیں ہے، کلرک کو چھٹی نہیں ملتی، اس کا افسر بیٹھا ہے، اسکول کے ٹیچر کو چھٹی نہیں ملتی، اس کا ہیڈ ماسٹر بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اسلامی ملک ہے لیکن نظام انگریزوں کا چل رہا ہے۔ یہاں اتوار کی چھٹی کی جاتی ہے کیونکہ اتوار عیسائیوں کا عبادت کا دن ہے، عیسائی اتوار والے دن اپنی عبادت کرتے ہیں اپنے گرجا گھروں میں جا کر، تو مسلمانوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا ہے کہ پوری عالمی مارکیٹ میں منڈی میں وہ جو چھٹی ہوتی ہے تو آپ بھی چھٹی جو اتوار کو کریں، جمعے کو کیوں کرتے ہیں؟ ان کو اتنی عقل نہیں، اتنی سینس نہیں کہ جمعہ ہماری عبادت کا دن ہے، ہم عیسائیوں کے ساتھ مل کر ان کے عبادت والے دن چھٹی کیوں کریں؟ ہم جمعے کو چھٹی کریں گے، ہم عبادت کرنے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں عبادت ہوئے نہ ہوئے، کاروبار ہونا چاہیے، ملازمت ہونی چاہیے، دفتر کھولنا چاہیے، کام ہونا چاہیے، ساڈا انگریز آقا ساڈے ناراض نہ ہوئے، وہ خوش رہے، جویں او کہے اسی تو اوویں کران گے۔ تو اگر یہ نظام چلتا رہے گا تو کیا قیامت کے دن ہمیں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے تو ان سے باز پرس نہیں ہوگی تو ان کی وجہ سے ہم سے بھی باز پرس ہوگی کہ آپ نے ان کو مسئلہ کیوں نہیں بتایا، آپ نے ان کے دین کی طرف راغب کیوں نہیں کیا، آپ نے ملک میں نظام مصطفیٰ کو لاگو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ یہ علماء سے، پیران عظام سے اور اہل حل و عقد سے اس کی قیامت کے دن باز پرس ہوگی، سوال و جواب ہوگا۔ تو نظام مصطفیٰ کو لاگو کرنے کے لیے علماء کا ساتھ دیں۔ یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو اللہ تعالیٰ کروڑوں بار جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنہوں نے اس دور کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا کہ اب دور آ گیا ہے، ہم نے تمام سیاستدانوں کو آزمایا کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے شاید کوئی اسلام کی بات کرے، یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کا کام کرنے کے لیے علماء کو ہی میدان میں آنا پڑے گا۔ علماء میدان میں آئے ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ علماء نے بنائی ہے، علماء ہی اس کو چلا رہے ہیں۔ اور بابا جی کہتے تھے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اسمبلیوں میں جانے کا، آپ آئیں تحریک لبیک کے منشور کو لے کر، آپ نکلیں، ووٹ آپ لیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے۔ میں تو اس دفعہ کہہ چکا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑا یہاں سے، لیکن اب میں اپنی پارٹی کے ذمہ داروں کو کہہ چکا کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، مسجد میں، مدرسے میں اللہ کے رسول کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اگر کوئی نہیں ہوگا تو ہم تو کھڑے ہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے کھڑے ہیں اور قیامت تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کہتا کیا ہے ہمیں؟ ہم سمجھے ہی نہیں قرآن کی بات کو۔ قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ، جب ندا دی جائے صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے، می یوم الجمعہ، جب ہو دن جمعے کا، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا شروع کر دو، وذروا البیع، اور ایک کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا بند کر دو۔ ذکر خدا کی جمعے والے دن اتنی برکت ہے، آپ پورا ہفتہ کاروبار کریں، جمعے کے وقت، جمعے کے دن کاروبار بند کر دیں، رب اتنا منافع دے گا جتنا پورے ہفتے میں نہیں ملا ہوگا۔ اور کچھ لالچی ایسے ہوتے ہیں، ان کی دکانوں پہ گاہک آتا ہی جمعے کے ٹائم میں، جی چلنے ہیں، گاہک نو سودا دے لویے جی، پھر چلنے ہیں نماز واسطے۔ اگر بندہ اذان کے بعد کاروبار کرتا رہے کاروبار، تو وہ کاروبار میں نہ صرف گھاٹا پڑتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بلکہ وہ کاروبار حرام میں لکھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا جو عبادت کا دن تھا وہ تھا ہفتہ، اور عیسائیوں کا عبادت کا دن تھا اتوار۔ اس وقت جہاں یہ لوگ موجود تھے، اس وقت عیسائیوں کا اور یہودیوں کا جو کاروبار تھا وہ تھا مچھلی پکڑنا۔ مچھلی پکڑتے تھے، بازاروں میں بیچتے تھے زیادہ عیسائی یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کر دیا۔ عیسائیوں کو کہا تمہارے لیے اتوار کا دن عبادت کے لیے مقرر کر دیا۔ اب جس دن ان کی عبادت ہوتی تھی اس دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، دریاؤں میں، سمندروں میں، ندی نالوں میں مچھلیاں اوپر بھاگتی تھی، اوپر والی تہہ پر دوڑتی بھاگتی ادھر پھرتی تھی۔
ان کو لالچ دیتی تھی کہ عبادت چھوڑو ہمیں پکڑو. انہوں نے پکڑنا شروع کر دیا, کو پسند کر لیا. رب نے نبی کو فرمایا ان کو کہہ دو یہ کاروبار چھوڑ دیں, عبادت کے لیے آئیں, ورنہ میری طرف سے ان کو سزا ملے گی. نبی نے سمجھایا تو کچھ کہنا مان گئے, اور انہوں نے کیا حیلہ بنایا کہ دریاؤں کے, سمندروں کے کناروں پر بڑے بڑے انہوں نے گڑھے کھود دیے, اور سمندر اور دریا سے انہوں نے ایک راستہ بنا دیا پانی اس گڑھے میں آنے کے لیے. مچھلی اس پانی کے ذریعے گڑھے میں آ جاتی, سارا گڑھا پانی سے بھر جاتا. وہ پکڑتے نہ مچھلیاں, لیکن جمع کرتے رہتے. جب گڑھا بھر جاتا مچھلیوں سے, وہ دروازہ رستہ جو تھا واپس جانے کا بند کر دیتے. سارا دن پھر وہ بیٹھے رہتے مچھلیوں کی رکھوالی کے لیے. اگلے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے, کہتے لو جی ہم نے اس دن تو نہیں پکڑی جس دن اللہ نے منع کیا. رب نے فرمایا پکڑی چاہے دوسرے دن ہے, لیکن ان کو جال تو تم نے اس دن ڈالا جس دن ہم نے منع کیا تھا کاروبار نہ کرنا. تو قرآن کہتا ہے اللہ کریم کی طرف سے ان کو حکم آ گیا, کونو قردۃ خاسئین, اے ہمارا حکم نہ ماننے والوں اور ہماری بندگی کو چھوڑ کر کاروبار میں انہماک کے ساتھ لگ جانے والوں, بندو آج کے بعد تم بندے نہیں رہو گے, آج کے بعد تم بندر بن جاؤ گے. رات کو سوئے تو بندے تھے, صبح اٹھے تو سارے کے سارے بندر بن چکے تھے. تو اگر کاروبار کرتے رہیں, عبادت چھوڑ دیں, تو وہ بندے نہیں رہتے, بندر بن جاتے ہیں. اور اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے جمعہ کا دن ہمیں عبادت کے لیے عطا فرمایا. اور اگر کوئی عبادت کے دن کاروبار کرتا رہے, دکانیں بند نہ کرے, تو وہ ظاہری طور پہ بندہ ہوگا, اندر سے وہ بندر ہی ہوگا. اس لیے کہ نبی کے صدقے اب شکلیں تو بدلیں گی نہیں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ نے فرمایا محبوب یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ جن میں تو رہتا ان کی شکلیں بدل دے, ان کو عذاب دے دے. ان کو عذاب نہیں دوں گا, ان کو چیک کروں گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہیں گے, نام ان کا گناہگاروں میں اور بدکاروں میں لکھتا رہوں گا, عذاب ان کو قیامت والے دن ملے گا. اس لیے اب شکلیں بدلنی نہیں ہیں, لیکن اندر کے وہ بندر ہی ہوتے ہیں, خنزیر ہی ہوتے ہیں, جو رب کے ذکر سے ترجیح دیتے ہیں کاروبار کو, دکانیں اور دفتر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, جمعے کی اذانوں پہ اذانیں ہوئیں, علماء تقریریں کرتے رہے, قرآن حدیث سناتے رہے, ان کی کانوں پہ جو نہیں رینگتے. وہ ظاہری انسان ہے, اندر سے بندر ہے. یہ قرآن کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فسعوا, دوڑو, بھاگو, جلدی کرو, الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف. نماز فرض ہے, جمعہ فرض ہے, دونوں میں فرق ہے. نماز فرض رہ جائے نا جماعت کے ساتھ تو پڑھنے کی اجازت ہے, بعد میں پڑھی جا سکتی ہے. ہاں جماعت جتنا ثواب نہیں ملتا, لیکن اس کا فرض ادا ہو جائے گا, نماز ہو جائے گی اس کی. لیکن جمعہ اگر نکل گیا تو بعد میں سارے کے سارے مل کے جمعہ پڑھنے چاہیں, جمعہ نہیں ہوگا. جمعہ جماعت کے ساتھ ہوگا, جب مسجد میں امام آئے گا, جمعہ پڑھائے گا. اس کے بعد اگر کوئی کہے جی میں ہوں جمعہ پڑھ لواں, کل پڑھا تو بھاویں 10 دن بڑے رڑ کے پڑھا, پھر جمعہ نہیں ہوگا. نماز بعد میں پڑھی جا سکتی, جمعہ بعد میں پڑھا نہیں جا سکتا. تو رب اس لیے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعے کی اذان ہو جائے, فسعوا الی ذکر اللہ, رب کے ذکر کے لیے دوڑنا شروع کر دو, بھاگنا شروع کر دو. وذروا البیع, اور کاروبار جتنے بھی تمہارے ہیں سارے کے سارے بند کر دو, ٹھپ کر دو. رب روکتا ہے, لیکن ہمارے حکمران کہتے ہیں نہیں, دفتر بند نہیں کرنا. اور جو جن کے کاروبار ہیں, جن کی مارکیٹیں ہیں, جن کے یہ بزنس ہیں, وہ آقا اپنے ملازموں کو چھٹی نہیں دیتے. نہیں, اور آگے بھی نمازیں تو بڑیاں پڑیاں, وڈا حاجی رہنا, تو کام کر. اینے بندے آئے ہوئے نے کہا کہ سودا لین واسطے تینوں جمعے دی پئی, تین نماز دی پئی, نہیں تو بڑے کام کر. وہ ان کو چھٹی نہیں دیتے. تو جو افسر اپنے ماتحت کو جمعے کے لیے, نماز کے لیے چھٹی نہیں دیتا, وہ افسر بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا. وہ ظاہری بندہ ہوگا, حقیقت میں اندر سے بندر ہوگا. اور قیامت کے دن اس کی شکل اسے نظر آ جائے گی کہ وہ بندوں میں شامل نہیں ہے. حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا رمضان شریف کا مہینہ آئے نا تو اپنے ملازمین پر رعایت کرو. 8 گھنٹے ڈیوٹی کرواتے ہو تو 4 گھنٹے کرواؤ, آدھی ڈیوٹی ان سے کم کروا دو, چھوڑ دو. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, وہ جتنی پہلے ڈیوٹی ہوتی ہے اس سے دگنی لی جاتی ہے. رمضان شریف میں کنسیشن نہیں دی جاتی, رعایت نہیں دی جاتی ڈیوٹی میں, زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو جو زیادہ ڈیوٹی کرواتے افسر, ان کی پکڑ نہیں ہوگی, پوچھا نہیں جائے گا ان سے.
रियायत नहीं दी नबी के फरमान के मुताबिक, तो नबी पाक क़यामत के दिन पूछेंगे नहीं। तुम्हारा अपना होता कोई कारोबार, तुम्हारे बेटे की सालगिरह होती, तुम्हारी जना फंक्शन होता, बेटी बेटे की शादी होती, मंगनी होती, तो उसके लिए तो तुम सारा कुछ छोड़ के उसके लिए भागते, तो तुमने नमाज को और रोजे के और उसके लिए तुमने कंसेशन नहीं दी, तुम्हें मेरी और मेरे रब का कोई हुक्म याद ना आया। ये क़यामत के दिन बाद पुरस होगी। कुरान क्या कहता है? फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो, क्योंकि हम जानते नहीं, हमारी आंखों के सामने पर्दा है। शैतान ने दुनिया हमारी आंखों के सामने सवार के सजा के पेश कर दी है कि नहीं यहाँ रह जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा। वो संवरी हुई दुनिया नजर आती है, वो लालच पैसे जो है वो जाते नजर आते हैं, इसलिए हम कारोबार बंद नहीं करते, जुमा बंद कर देते हैं। और एक बात आ गई है तो कर लूं, परेशानी तो है मुझे, लेकिन फिर भी परेशानी में भी करता हूं। हमारे हुक्मरान जो थे पिछले दिनों, ये कोरोना की वबा के पेश नज़र उन्होंने मस्जिदों को भी बंद करवा दिया था। और हमारे जो दीन के बड़े मरकज़ थे मक्का मदीना, वहाँ के हुक्मरानों ने भी मक्का और मदीना में इबादत बंद करवा दी थी, दीन के मराकज़ पर ताले लगवा दिए थे। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा बंद नहीं जा सकते, कोरोना होता है। मस्जिद में भी 5 से ज़्यादा जुमे वाले दिन नहीं जा सकते, इजाज़त नहीं है शरीयत गवर्नमेंट की तरफ से, कोरोना हो जाता है। और जहां शिफा मिलनी है वहां से रोका गया। और हमारे उलमा भी चुप करके लो जी गवर्नमेंट का मसला जी, मुकाबलाबाजी चंगी नहीं जी। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? एक बंदा मर्द जवान था, अल्लामा खादिम हुसैन रजवी, उसने अपनी मस्जिद में SOPs नहीं लगवाई। उन्होंने कहा कोई कोरोना शरोना नहीं है, मस्जिद में आओ और मिल मिल के नमाज पढ़ो, हम मस्जिद बंद नहीं करने देंगे। वो भी तो इंसान था, बंदा था। वहां कितने बंदे मरे हैं कोरोना से, नमाज पढ़ने वाले, जुमा पढ़ने वाले, कोई मरे? वहां से लाशें निकली कि ये 500 बंदा मस्जिद में आया था, कोरोना की वजह से इनकी लाशें जा रही हैं। मरा कोई? मौत ने आना ही आना है। वो मस्जिदों में जहां तब भी आएंगे, वो घर में पड़े हो तब भी आएंगे, रोड पे बैठे हो तब भी आएंगे, दफ्तर में बैठे हो तब भी आएगी। मौत ने आकर रहना, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मौत के डर से इबादत छोड़ देना, रब के घर में आना जाना छोड़ देना, इससे बड़ी बदबख्ती कायनात में है ही कोई नहीं। जिसके लिए हमारे हुक्मरानों ने और उनके एहलकारों ने जुल्म और सितम की इंतहा किए रखी। पता नहीं कितने महीने तक, कितने अय्याम तक मस्जिदों पर पहरे लगे रहे, नमाज पढ़ने नहीं आना, जुम्मा पढ़ने नहीं आना। परेशान हो गए आप। पर्चा तो मुझसे ही होगा, मुझ पे ही होगा ना। पहले भी कही हैं, एक आध और सही, लेकिन बात करना जरूरी है। मैं कसम उठाकर कहता हूं, जो बंदा मस्जिद में आएगा, कोरोना नाम की चीज उसके नजदीक ही नहीं आएगा। कसम उठाकर कुरान में सर पर रख कर कहने के लिए जिम्मेदार हो। आप कहे जी कैसे? तो जिन्होंने कोरोना के मामले में हमें गाइडलाइन दी थी ना, उन्होंने कहा बार बार हाथ धोएं, ऐसा था। तो जो मस्जिद में आएगा हाथ धोएगा कि नहीं धोएगा? मुंह धोएगा कि नहीं धोएगा? पाँव धोएगा कि नहीं धोएगा? तो जो बंदा मस्जिद में 5 टाइम आएगा, 5 टाइम तो हाथ भी धोएगा, मुंह भी धोएगा और जिस्म को साफ करके आएगा, तो कोरोना उसके साथ कैसे लगेगा? मस्जिद में जो नहीं आएगा वो वुजू करेगा नहीं वुजू करेगा तो फिर कोरोना तो लगेगा। तो मस्जिद में आने से कोरोना नहीं लगता, मस्जिद में ना आने से कोरोना लगता है। जिस आज मस्जिद में जाने से कोरोना से बंदा बचता है, वहां उन्होंने जाने नहीं दिया। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, नहीं मस्जिदों में रश नहीं करना, नमाज पढ़ने नहीं जाना, जुम्मा पढ़ने नहीं जाना। और कुरान क्या कहता है? जो जुम्मा पढ़ने नहीं आएंगे, नमाज पढ़ने नहीं आएंगे, कयामत के दिन वो बंदों की सूरत में नहीं होंगे, वो किसी और सूरत में उठाए जाएंगे। तो अपना अपना हशर संभाल लें। क्या होगा? जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र खुदा इतनी बरकत वाली चीज है कि उसके करने और सुनने से बीमारियां दूर हो जाती। जिक्र कर सोने महबूब मन ठारदा, कमले आ गम तेरे तो परे रहणगे। जिक्र कर सोहने महबूब मन ठारदा, दोस्ता गम तेरे तो परे रहणगे। करदा रो तू सदा मुस्तफा मुस्तफा,
کردا رو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ اسے نال سینے ٹھرے رہن گے کردا رو تو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فاقتلوہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کھل دروداں دے آقا تو رہی واردہ منگتا بن کے روی سونی سرکار دا ہر وقت درود پڑھتے رہا کریں ہر وقت باوضو رہا کریں ہر وقت صاف ستھرے رہا کریں یہ قرآن کہتا ہے یہ اسلام کہتا ہے یہ دین کہتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے میرے نبی نے بھی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا جو بندہ پاک صاف رہتا ہے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے یہ حدیث کا مفہوم بیان کرنے والوں نے کیا ویسے تو شطر الایمان ہے ایمان کا جز ہے ایمان کی بنیاد ہے صفائی تو صفائی تو ہوتی جمعے والے دن ہے 8 دن اگر نہ ہوئی تو کم از کم جمعے والے دن تو مسجد کو صاف کیا جاتا ہے صفوں کو جھاڑا جاتا ہے صاف کیا جاتا ہے گرد و غبار جو ہوتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے ہر بندے کو حکم ہے حضور نے فرمایا جو غسل کر کے مسجد میں آئے گا جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے اسلام تو دین تو دیتا ہی صفائی کا درس ہے پیغام ہی اسلام صفائی کا دیتا ہے اور جہاں صفائی کا سبق ملنا تھا وہاں سے منع کیا جاتا ہے پتہ چلا یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش تھی الحمدللہ ناکام ہو چکی ہے الحمدللہ ناکام ہو چکی ہے اسلام ہمیشہ رہے گا قیامت تک برقرار رہے گا اور اس وجہ سے رہے گا جب تک یہ مدرسے اور مسجدیں آباد رہیں گی دشمنان اسلام نے انگریزوں نے بالخصوص مسجدوں کو بند کرنے کے لیے اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ سازش تیار کی تھی کرونا نام کی ناکام ہو گئے الحمدللہ مسجد بھی آباد ہے مدرسے بھی آباد ہیں نمازی نمازوں پہ آ رہے ہیں پاک صاف ہو کر آتے ہیں کرونا نام کی کوئی بیماری یہاں پر نہ آتی ہے نہ انشاءاللہ قیامت تک آ سکتی ہے ہاں جو بے وضو رہتے ہیں غسل کرتے نہیں ہیں پاکیزہ رہنا نہیں پسند کرتے وہ کرونا نہ بھی ہو تب بھی کرونا سے مر جائیں گے کیونکہ یہ بیماری آتی غلاظت سے ہے نا تو جو غلیظ رہے گا وہ بیماریوں سے مرے گا نا جو پاک رہے گا بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی مسجد مدرسے یہ قیامت تک آباد رہنے ہیں اس کے ساتھ اسلام آباد رہنا ہے یہ اسلام کے قلعے ہیں ان کی کوشش ہے کہ اسلام کے قلعے بند کر دیے جائیں اس لیے گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں لگنی شروع ہو گئی مسجدوں سے سپیکر لا لو مولویوں تے پرچے کٹو میلاد بند کرواؤ کوشش کی کہ نہیں کی بالخصوص یہ جو اب آیا بیٹھا ہے وزیر اعظم بن کے اس وقت یہ وزیر اعلیٰ تھا شہباز شریف اس نے سب سے پہلے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا جس کو ساؤنڈ ایکٹ کہتے ہیں ساؤنڈ ایکٹ کا مطلب کیا تھا میلاد بند ہو جائیں تقریریں بند ہو جائیں مولوی بند ہو جائیں لیکن اللہ کے فضل سے نہ مولوی بند ہوئے نہ تقریریں بند ہوئی یہ خود بند ہوئے اور انشاءاللہ قیامت تک بند ہوتے رہیں گے جو اسلام کے مقابلے میں آئے گا تباہ و برباد ہو جائے گا وہ وزیر اعظم ہو صدر ہو یا ان سے بھی کوئی بڑا ہو اسلام سے ٹکر لینے والا تباہ ہوتا ہے قیامت تک تباہ ہوتا رہے گا مسجدیں بھی قیامت تک باقی رہیں گی اسلام بھی قیامت تک باقی رہے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ مجھے یہ چٹ دے دی گئی ہے حاجی عارف سامبل صاحب انہوں نے 5 من گندم مدرسے کے لیے دی اللہ قبول و منظور فرمائے حافظ اللہ بخش صاحب علیمیہ کلونی سے ہمارے پرانے مہربانوں میں سے بابا جی غلام میر علی صاحب کے ساتھیوں میں سے 1 من گندم انہوں نے دی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایک عربی ٹیچر ہیں نوری صاحب
यहाँ नमाज भी पढ़ते हैं, रात तरावियाँ भी पढ़ते हैं, रात भी थे। 5,000 रुपये उन्होंने मदरसे की खिदमत की, अल्लाह कबूल फरमाया। और मुझे चिट में ये भी लिख कर दे दिया गया है कि इंशाअल्लाह ईद उल फितर वो सोमवार को हो या मंगल को, इतवार तक तो रोज़े हैं 29, सोमवार को हो सकता है 30वां रोज़ा भी बन जाए तो मंगल को ईद होगी, और अगर ना हुआ तो सोमवार की ईद होगी। सोमवार की होगी या मंगल की वो तो ऐलान हो जाएगा, और हमें ऐलान करने की ज़रूरत नहीं। अब हर बंदा फेसबुक पे, यूट्यूब पे और पता नहीं क्या क्या वो चीज़ें सोशल मीडिया उसके ऊपर बैठा है, उसको हमसे पहले पता लग जाता है कि चांद नज़र आया कि नहीं आया। वो आपको पता चल जाएगा जब भी होगा। 8:15 बजे 8:15 पर ईद उल फितर की नमाज यहाँ सदर ईदगाह में पढ़ी जाएगी।